اے سی مسجد دے مسجد دے اے سی 3 لگے ہوئے نے تے اے تے تانوں چاہیے سی پہلو چلا چھڑنے تاکہ مسجد ٹھنڈی ہو جاندی ذرا چلو پھر مجمع ودے تے باہر دروازے کھول دیتے جاندے نے تے کچھ اثر تے ہونا ہی نا گرمی گھٹ جانی آئی 3 اے سی چلتے تھے چلو آ گئے نے ویدے نے پھر دروازے بند کرنے پونے تھوڑی جی ٹھنڈ بن لوے اگر بندے زیادہ ود جان تو پھر باہر سامنے شیشے تے بیٹھ جان گے نظر آئے گا باہر سپیکر ہے نا لگا ہوا بھائی خاموشی اختیار کرو زیادہ شور نہ کرو بچے اے بھائی سون والے بھائی پھر تقریر دے دوران بار بار نہ آکھنا پوے اے ڈبے ایڈے پے ہونے کہ انہوں ویکھیاں ڈر ہوندا ہے بے ڈبا بولے گا تو پتہ نہیں مسجد دا کی اشر ہونا ہے تے سننے والے دا کی اشر ہونا ہے ایڈی بلا ڈبے نے لیکن آواز انہاں دی کوئی نہیں تے انہوں سیٹ کرو ذرا خاموشی اختیار درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب رب العالمین فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں
بہارو سویدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور انوکھا نرالا ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا ذیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نظریں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں سارے پڑھو یار دھیان میرے کلو بٹن تسا آگے کدی نہیں ویکھے تے میں توڑے سامنے پہ کے حضور دی نات پہ پڑھنا ہے تسی آنج کر کے جانورال کولمنوں ویدے ہوئے پہ بجوں سامنے پتہ نہیں کیڑی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے حضور دی نات ہے میرے نال مل کے پڑھو یار میں توڑے سامنے جی میں پکا توڑے تے کوئی نہیں میرے تے بھی ہون کوئی نہیں یہ نہ سمجھے جے با کوئی میرے تے ایسی لگا کھلوتا ہے تے تسی ہون گرمی بیٹھے ہو جی میں بنا پکھوں بیٹھا تسی بھی بنا پکھوں بیٹھے ہو اچھی بات نہ پڑھو فلک کے نظارو زمین کی بہارو سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے جیڑے عاشق ہوندے نے نا عاشق انہاں نوں سردی گرمی کدی نہیں لگی جے عشق ہے تے من سردی گرمی کوئی نہیں تے جے سردی گرمی ہے تے من عشق کوئی نہیں اب میں تانوں ایک مثال ہن دین لگا اسی یا راتی کئی واری ادھی راتی 1 بجے 2 بجے سردیاں پو دا موسم ہوندا ہے پو ماں دا دھنداں پئیاں دیاں برف پوندی پئی ہوندی ککر تے اسی یا محفلاں تو واپس مڑی دین راتی تے کتنے نوجوان چھوڑ ویکھی دینے کہ نندیاں گال وچ قمیض بھی کونی ہوندی بنین بھی کونی ہوندی تے اے راہ اُتے کھلو کے فون پکڑدے ہوندے راتی اے میں تانوں ایک مثال دین لگا اسی گڈی وچ بیٹھے ہوئے پالے نال کمدے پے ہوندے ہاں بسترے وچ پئے ہوئے پالے نال کمدے پے ہوندے ہاں وہ راہ اُتے کھلو کے نہ گل جگہ ہے نہ بوجھنی ہے نہ اُتے کوئی چادر ہے نہ کوٹی ہے تے وہ فون پہ سن دے ہوندے اسی حیران ہونے ہیں پتہ نہیں انہاں نوں کی ہویا کھلوتا ہے بینوں نہ سردی پہ لگ دی ہے نہ گرمی پہ لگ دی ہے گال تسی سمجھ گئے ہونے میں جتوں بکی دی ہے بینوں کوئی پتہ نہیں اس چھوڑن جیسے کنے فون لائے ہوئے تے کھڑا ہوئے راہ اُتے کوئی انہوں محسوس نہیں ہو رہا بہت تو میں برف پہ پوندی ہے دھوند پہ پوندی ہے سردی لگی ہے کتنی دیر گزر گئی ہے آدھا گھنٹہ منا گھنٹہ انہوں گزر گیا یہ فون تے گل کر رہا ہے انہوں کوئی گرمی سردی نہیں عشق مجازی دا حال ہے
تے جی حقیقی ہوئے تے من کی حال ہوئے گا. اس دنیا دی کسی محبت وچوں کوئی بندہ گزریا ہوئے نا، بندے نو کسے شے نال محبت ہو سکتی ہے. جانور چنگا ہوئے او دے نال محبت ہو سکتی ہے، درخت نال محبت ہو سکتی ہے، مکان اچھا ہوئے او دے نال محبت ہو سکتی ہے، اپنی اولاد نال بڑی محبت ہوندی ہے، ماں باپ نال بڑی محبت ہوندی ہے، بہناں بھراواں نال بڑی محبت ہوندی ہے. کسے شے نال بندے نو محبت ہوئے نا، تے جدوں محب محبوب دے سامنے ہوندا ہے نا، تے یا محب دے سامنے محبوب دا ذکر ہوندا ہے، کوئی گل ہوندی ہے، او دی کوئی محبوب دی گل کردا ہے محب کول بیٹھ کے، اللہ دی قسم ہے من محب نو درد ہوئے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ پکی گل ہے. زخم ہوس نہ ہوئے وا تے درد ہوندی پئی ہوس تے او دے سامنے او دے محبوب دی کوئی گل چا کرے، او دی پسندیدہ چیز دا ذکر چا کرے، او نو درد محسوس ہی کونی ہوندی با میں نو درد ہو رہی سی. او امتی کیڑا عاشق ہے جڑا گرمی سردی اللہ ویدہ روے. میں تو ایک مثال دینا، چلو تقریر شروع. باقی میں کچھ گلاں پھر تھوڑے نال بعد چوں کراں جنہاں اہتمام کیتا ہے اتنا. میں حقیقت خوش ہو گیا تھوڑے لوگ بڑے آن، کیونکہ میلاد النبی دے دن میں پہلی باری اتھے آیا 12 ربیع الاول شریف نو. اگے 12 نو آنے دا اتفاق میں جتا نہیں ہویا، وہیں تے میں گائے بگائے اندر آنا. تے حقیقت ہے میں اتو انٹر ہویا تے میں ویک کے خوش ہو گیا، باہر گڑی سجی ہوئی ہے. بڑی تساں محنت کیتی ہے. چک 13 والیاں بڑی محنت حقیقت کیتی ہے. یہ کوئی 1000 لوکاں وچوں ایک لوگ ہونا ہے، میں سینکڑیاں دی گل نہیں کردا. 1000 لوکاں وچوں ایک لوگ ہونا ہے جدے وچ اتنی سجاوٹ میں ویکھی ہے. اج سینکڑے والی ہن گل کو نہیں رہ گئی، 1000 وچوں ایک. اللہ تعالیٰ یہ تہاڈی محبت قبول فرماوے، اور یقیناً یہ قبول ہوندی ہے تے یہ کام ہوندا ہے. یہ توفیق ہی اللہ انہوں دیندا ہے جنہوں پسند فرماندا ہے. ایو جائے کمے واسطے اللہ بندے خود انتخاب فرماندا ہے، چندا ہے اپنے بندیاں وچوں. اے دی بھئی آواز ٹھیک کر، ایکو بالکل بند کر دے، بالکل مسیح پنگ پانگ تے چلا تے تھوڑی جی بیس ودا تے ایکو دی لوڑ جیسے پئی من دل میں جیسے میں کوئی نعت شات یا کوئی شعر چور پڑھنا ہویا. باقی آواز سادہ رکھ، لوگاں نو سمجھ آوے. اے بھائی غلام عباس وڑیچ، انہاں دے بھائی محمد سجاد وڑیچ، اور میرے محترم بھائی حافظ محمد طاہر صاحب اور علامہ محمد ارشد صاحب خطیب امام جامع مسجد حاضہ، اور دیگر ان کے جتنے بھی دوست و احباب. اے بچیاں نو تھوڑا جا کنٹرول کرو. اے بچوں بہ جو، شاباش. اے اچھی بات نہیں ہوندی، انہیں تو لنگر بھی دینا ہے تے بہ جو. جس بچے جانا ہے وہ بے شک ہون اٹھ کے چلا جاوے. تقریر دے دوران خرمستی نہیں کرنی، اٹھ کے جانا بھی نہیں. جس نو کوئی مجبوری ہے وڈے یا نکے نو وہ ہون جا سکتا ہے. دوران وچ اٹھیے نا تو ذرا وہ ماحول جڑا وہ خراب ہوتا ہے، اگلا ماحول نہیں رہندا. اس واسطے بزم نو خراب کرنے دی کوشش نہیں کرنی. بڑے ادب احترام نال بہو تے جڑا بچہ جدے نال بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس بچے نو وال نظر رکھے تو انہوں ذرا کنٹرول رکھے. انہاں دوستاں نے اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں دا اہتمام قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ انہاں دنیا اور آخرت وچ بلائیاں عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ تواڈے جتنے بھی دوست تسی ایتھے تشریف فرماؤ،
جنہیں اج صبح تو لے کے ہن تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے جلوس نال شرکت فرمائیے چلے نے چند قدم دیتے نے نال اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اجر عظیم عطا فرماوے۔ میں تمہیں دسنا کہ اگر کوئی بندہ کوئی مسلمان دین واسطے اے سیاہی نہیں سیاہی اے جڑی پنسل وچ سیاہی اسی پین چوں بھرنے ہاں یا قلم نال لاؤنے ہاں سیاہی، یہ سیاہی بھی اگر کسی نو فراہم کردا ہے نا دین واسطے، حالانکہ سیاہی کوئی ایڈی وڈی شے نہیں، ساڈے دور وچ تو آنے دی دوات لبدی آئی کہ آنے دی ایک دوات ہو نکی جی لبدی سی، ہن وہ 10 روپیاں دی ہوے گی 20 دی ہوے گی۔ جیڑا بندہ دین واسطے سیاہی دیندا ہے نا خرید کے، وہ سیاہی بھی قیامت والے دن ترکڑی اتے تلے گی، وہ دا وزن کیتا جائے گا نامہ اعمال وچ پلڑے وچ رکھ کے کہ اس بندے سیاہی دیتی آئی دین واسطے۔ تے تسی حساب لاؤ وہ جڑے سویرے تو لے کے ہن تک تسی جلوس نال شامل ہوئے ہو اور جنہاں اپنا پیسہ خرچ کیتا ہے، جنہاں اپنا وقت خرچ کیتا ہے، جنہاں حضرات نے قولی فعلی اشارتاً یا کنایتاً کسی طریقے نال بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہ بزم سجائیے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سارا اجر عطا فرماوے گا۔ محبت جیڑی ہے نا بھائی سپیکر ٹھیک کر یہ وسل ختم کر، مینوں بار بار نہ کھنا پوے ورنہ بند کر دے، اے مسجد والے اندر والے سپیکر چلا لو، یہ کرایہ بھی دینا ہے کتنا 5-7 ہزار دینا ہے حافظ جی ہیں۔ میں راتی سپیکر لوائے ہوئے سی اپنے دارے وچ محفل سی ساڈی سالانہ رات نو، تے بہت اچھا ساؤنڈ سی، بہت اچھا 5000 روپیہ انہوں نے کرایہ لیا ہے میرے کو، نال رہے ہو صبح دے چلو پھر معقول ہے جے نال رہن، ویسے انہوں ٹھیک چلاؤ یار، اپریٹنگ سیکھیا کرو، اتنی محنت کر دے ہو، پیسہ بھر دے ہو اور خرچہ کر دے ہو، یہ لکھاں روپیے لگ دے نے سیٹ بنانے واسطے، تے اپریٹ کرنے واسطے کام خراب کر چھڑ دے ہو، اپریٹنگ دا پتہ کو نہیں ہوندہ۔ محبت میں گل کر رہا سا کہ محبت جیڑی ہے نا گرمی سردی نہیں ویدی، یہ محبت جو ہے نا محبت، یہ گندم کا دانہ جو ہے نا، یہ بڑی مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن پاک سے، یہ گندم کا دانہ اس کو عربی میں کہتے ہیں حبہ، گندم کے دانے کو کیا کہتے ہیں حبہ، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، یہ گندم کا دانہ جو ہے اس کو عربی میں حبہ کہا جاتا ہے، ابا نہیں حبہ ہا کے ساتھ، اور محبت کا مصدر یہ حبہ ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، بھئی بچے بہ جاؤ، اے بار بار اٹھنا بہنا چھوڑ دیو، میں دونوں اگے بھی آ گیا، میں طبیعت دا ذرا جلالی جہا بندہ، میری طبیعت مزاج یقیناً سخت ہے، تے میں نے وہی ہو جہا کام چنگا نہیں لگتا، بار بار ہے اٹھنے بانے والا تقریر دے دوران تے مڑ مسجد وچ، ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندہ ہے، میرا ذرا جلالی جہا مزاج ہے، سخت مزاج ہے، گرم مزاج ہے، اس واسطے اے مڑ ہے جڑا اٹھ پٹانگ سلسلہ ہے ایک ختم کر دیو، توجہ بندے دی بڑھ جاندی ہے، جو ذہن وچ بندے سوچے ہو ہوندہ ہے وہ جاندہ رہندہ ہے،
جو گل پہ ہوندی ہے انہوں سمجھ کو نہیں ہوندی، کرنے والے نے باگو میں کرنی کیڑے پاسے۔ حبہ مصدر ہے محبت کا، محبت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي قرآن پاک میں ہے۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں، محبت یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ حبہ سے نکلا۔ حبہ کہتے ہیں گندم کے دانے کو۔ اب آپ کو بات یہ بتانے لگا ہوں کہ ہم کتنی دیر سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ صبح سے جلوس کے ساتھ شامل ہیں، اور کچھ گھروں میں بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ہزار بہانے ہوں گے، مجھے سر درد ہے، مجھے پاؤں درد ہے، میری پنڈلی میں درد ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا میری فوتگی ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا میری شادی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا مجھے یہ مسئلہ ہے جی میں جلوس کے ساتھ نہیں آ سکتا، جی میرے پاس ٹائم نہیں، میں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بھئی یہ جو محبت ہے اس کا گرمی سردی کے ساتھ، بہانے بازی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ ہم ذمہ دار حضرات ہیں، کاشتکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر زراعت کرنے والے، آگے سیزن آ رہا ہے یہ گندم بونے کا۔ ہم جب گندم بوئیں گے تو جس زمین کے اندر ہم نے اس حبہ کو داخل کرنا ہے، اس گندم کو بونا ہے، اس دانے کو دبانا ہے، بھئی ذمہ دار حضرات بتائیں گے، کاشتکار حضرات بتائیں گے کہ اس دانے کو بونے کے لیے، اس کو کاشت کرنے کے لیے، اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، فصل اچھی لینے کے لیے، اس دانے کو جب بوتا ہے تو زمین پر محنت کتنی کرتا ہے، زمین کی تیاری کتنی کرتا ہے، اس میں کلر ڈالتا ہے، اس کو ہل دیتا ہے، ہل چلا کر اس کی جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے، پھر ہل سہاگا چلا کر اس کو بھربھرا کرتا ہے، پھر اس کو پانی لگا کر اس میں وتر پیدا کرتا ہے، پھر اس کے اندر ہل چلاتا ہے، پھر زنک اور دوائیاں اور فاسفورس اور ڈی اے پی اور پوٹاشیم پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر مکس کرتا ہے زمین کے اندر۔ بھائی اس سے پوچھو کہ یہ تو اتنا کیوں کر رہا ہے، کیا سوجی تجھے کہ تو نے کلر بھی ڈالا، اس کے اندر بار بار ہل چلایا، اس کی گہرائی تک ہل کو چلانے کی کوشش کی، اس کو بھربھرا کیا، اس کے اندر پوٹاشیم، زنک اور ڈی اے پی، فاسفورس اور کئی قسم کی کھادیں تو نے ملا کر اس کے اندر ڈال دی۔ بھئی یہ تو کیا کرنے لگا ہے؟ وہ بولے گا جی روزی کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ روزی کا مسئلہ، میرے پورے سال کی روزی ہے اس کے اندر، اس لیے محنت کر رہا ہوں، زمین کو تیار کر رہا ہوں، اس میں دانہ ڈالنا ہے، بونا ہے۔ اب وقت آ گیا، زمین کا وتر بحال ہوا، اس نے دانے کو زمین میں دبایا، اوپر مٹی چڑھا دی، اوپر سہاگا دے دیا، اب دانے کو دبا کر اندھیرے کے اندر، مٹی کے اندر، پرندوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، موسمی تبدیلیوں کے سامنے، زمینی نمکیات کے حوالے کر کے اس دانے کو آپ گھر آ کے سو گیا۔ اس کاشتکار سے سوال کرو کہ یار دانے کو تو نے مٹی کے اندر دبایا، اندھیرے میں چھوڑا، پرندوں کے سامنے چھوڑا، موسمی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دانے کو چھوڑ کے آ گیا،
تجھے کیا یقین ہے کہ یہ دانہ پیدا ہوگا یا نہ ہوگا؟ اس کاشتکار سے یہ پوچھا جائے۔ آپ کو بتانے لگا ہوں محبت کیا چیز ہے۔ یہ ہمیں بس اوکھی جی بڑھ جاندی ہے نا، ہر سینے وچ نہیں بڑھتی، ہر زمین وچ گندم پھٹی بھی کدی نہیں، ہر زمین وچ کدی گندم کدی نہیں پھٹی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آ گیا اور کہنے لگا حضرت میری داڑھی پتلی ہے، آپ کی داڑھی گھنی ہے، کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کل فی کتاب مبین، ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے کہ میری پتلی کیوں ہے، آپ کی گھنی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا او بیلیا اگر کوئی اور سوال بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ لو، علی وہ بھی تمہیں قرآن سے بتائے گا۔ نہیں جی حضرت یہ بتا دیں، آپ نے فرمایا سن پھر وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ 8واں پارہ مولا علی نے یہ آیت پڑھی، فرمایا وَالَّذِي خَبُثَ، جو زمین ناپاک ہو، وَالَّذِي خَبُثَ، جو زمین ناپاک ہو، خبیث زمین ہو، کرلاٹھی ہو، کلر والی ہو، لا یخرجو، اس میں فصل پیدا نہیں ہوتی، الا ناکیدہ، مگر پتلی پتلی، تیلا تیلا۔ اور والبلد الطیب، فرمایا جو زمین پاک ہو، یخرج نباتہ، اس میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ فرمایا بیلیا تیرے ایمان کی زمین کمزور ہے، ناپاک ہے، ابھی تک تیری زمین پاک نہیں ہوئی، ابھی تک یہ زرخیز نہیں بنی۔ جب تیری زمین زرخیز بن جائے گی، زمین پاک ہوگی، میرا رب فصل چنگی پیدا کرے گا، اور جب تک تیری زمین ناپاک ہے، کرلاٹھی ہے، اس وقت تک فصل پتلی ہی رہے گی۔ بھائی جو زمین پاک ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس میں دانہ پروان چڑھتا ہے۔ اور یہ محبت کا بیج جو بویا جاتا ہے، جس کی زمین یہاں ہے، اس محبت کا بیج بونے کے لیے، کیونکہ یہ حبہ سے نکلی ہے نا، اس محبت کا مصدر حبہ ہے، ادھر اس دانے کو بونے کے لیے زمین کی اتنی تیاری، اور ادھر اس حبہ، اس محبت اس زمین کے اندر جب بونا پڑتا ہے، اس زمین کو تو تیار کتنا کرتا ہے یہ تو خود سوچے گا۔ بھئی اس دانے کو بونے کے لیے تو اتنی محنت، فاسفورس، ڈی اے پی، کلر، پوٹاشیم، سپرے، جڑی بوٹیاں مار دوائی، کیڑے مار دوائی، زنک، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں یہ ذمہ دار ملا دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے جب محبت مصطفیٰ کا بیج ادھر بونا ہوتا ہے، اس زمین کو تو نے تیار کتنا کیا ہے، اس پر کتنے حل چلائے، اس پر کتنی کھادیں دی، اس کو کتنے سپرے کیے، اس کی جڑی بوٹیاں ماری، کیونکہ محبت کا بیج تو ادھر بویا جائے گا، اور جب فصل ایک سال اچھی نہ ہو تو دوسرے سال بندہ زرعی ڈاکٹر کے پاس مٹی لے جاتا ہے، تھوڑی سی وہ چیک کرواتا ہے لیبارٹری کے اندر کہ جی اس کو چیک کرو میری زمین کے اندر کن نمکیات کی کمی ہے، پیداوار اچھی نہیں ہو رہی، میں محنت بڑی کرتا ہوں، پانی ٹائم پہ لگاتا ہوں، کھاد ٹائم پہ دیتا ہوں،
لیکن فصل چنگی پیدا کو نہیں ہو رہی، اس میں کون سی کمی ہے؟ وہ ڈاکٹر اس مٹی کو دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں اس میں فلاں کمی ہے۔ میرا سوال ہے مسلمان، میں جمعہ پڑھتا ہوں، میں عید بھی پڑھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں مولویوں کی تقریریں بھی سنتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں حدیث بھی پڑھتا ہوں، میں سوشل میڈیا سے رہنمائی بھی لیتا ہوں، لیکن عشق مصطفیٰ کا بیج جو میں بونا چاہتا ہوں ابھی تک تو زمین بھی تیار نہیں ہوئی اس بیج کے لیے چہ جائے کہ محبت مصطفیٰ جذبات میں آ جائے۔ ابھی تک تو وہ زمین بھی نہیں بنی، ابھی تک تو یہاں پر جڑی بوٹیاں بسی ہوئی ہیں، دنیا کی محبت، لالچ، خود غرضی، حسد، یہ جڑی بوٹیاں یہاں موجود ہیں، ابھی تک تو نے ایسا سپرے بھی کو نہیں کیا جس سے یہ جڑی بوٹیاں ہی مر جائیں۔ محبت کا بیج کیسے بوئے گا؟ عشق مصطفیٰ کہاں سے آئے گا؟ عشق الہی کی چمک دمک یہ کہاں سے پیدا ہوگی؟ ابھی تک تو جڑی بوٹیاں موجود ہیں، پہلے زمین تیار کر، جڑی بوٹیاں مار سپرے کر، اور وہ جڑی بوٹیاں مار سپرے پتہ ہے کہاں سے ملتا ہے؟ دارے بچوں نہیں، مسجد بچوں۔ یہاں جو جڑی بوٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کا سپرے کسی دارے سے نہیں ملے گا، کسی بازار سے نہیں ملے گا، ان کا سپرے کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ملے گا، کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ملے گا۔ پہلے وہ ولی اللہ اپنی نگاہ سے دیکھے گا بیماری کون سی لگی ہے، جڑی بوٹیاں کون کون سی ہیں، کیڑے یا سنڈی یہ کیسے کیسے حملہ آور ہو رہے ہیں، پھر وہ دوائی تجویز کرے گا اب کس دوائی کی ضرورت ہے یہاں پر۔ ابھی تک تو شاید ہمیں ڈاکٹر بھی کوئی نہ ایسا ملا ہو، ہم نے ڈھونڈے ہی کوئی نہیں ڈاکٹر جس نے یہ MBBS کیا ہو کہ یہ بیماری جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ سود کو سود کوئی نہیں سمجھ رہا، رشوت کو رشوت کوئی نہیں سمجھ رہا، دگے کو دگا کو نہیں سمجھتا، ملاوٹ کو گناہ کو نہیں سمجھتا، دھوکے کو دھوکہ کو نہیں سمجھتا، رشتہ داروں سے تعلق قطع، ہمسایوں سے تعلق قطع، ماں باپ کا ادب کوئی نہیں، بڑے بھائی کا ادب کوئی نہیں، احساس ختم۔ یہ جتنی بیماریاں بھی ادھر لگی ہوئی ہیں، ابھی تک تو ہم نے یہ بھی کسی کو نہیں دکھائیں کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہی مل جائے جو یہ بتائے کہ یہ بیماری تم کو لگ پڑی ہے۔ بھئی وہ ایک دانے کو بونے کے لیے تو اتنی محنت ہے، زمین کے تجزیات ہو رہے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مٹی کے لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں، دانہ بونے ہے، اور پھر وہ دانہ جب ڈال دیا جاتا ہے زمین میں اور اوپر مٹی دے دی جاتی ہے، ہم ڈراوے کھڑے کرتے ہیں زمینوں کے اندر، یہ جٹوں کو، کاشتکاروں کو میں نے دیکھا، خود بھی ہیں ہم ادھر ڈراوا کھڑا کرتے ہیں کھیت کے اندر مختلف جگہ پر۔ کسی سے پوچھا جائے کہ یار یہ تو نے چھڑی کھڑی کر کے اس کے اوپر یہ کپڑا لگا دیا، یہ کیوں لگا ہے؟ وہ کہے گا مولوی صاحب یہ ڈراوا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے اس کا کیا مطلب ہے ڈراوے کا؟ جی یہ پرندے آتے ہیں اور بیج نکال کے کھا جاتے ہیں، اس لیے یہ ڈراوا کھڑا کیا ہے۔ ایسی بات ہے نا؟ میں کہتا ہوں یہاں پر تو نے کون سا ڈراوا کھڑا کیا کہ کوئی پرندہ حملہ یہاں پر نہ کرے؟ اللہ رسول کی محبت کا بیج جو میں نے یہاں بویا، جو میں تقریر سن کے آیا ہوں، جو بات سمجھ کے آیا ہوں، جو تھوڑا سا دل نرم ہوا، اب اس کو نرم رکھنے کے لیے، یہ اثرات باقی رکھنے کے لیے تو نے کون سا ڈراوا کھڑا کیا ہے؟
ہفتے بعد مسجد تو چلا گیا جمعہ کے دن، عید کے موقع پر سال کے بعد یہ توفیق ہو گئی مسجد میں جانے کی، کسی کل پر جا کر تھوڑی دیر کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر تقریر سننے کا موقع تو ملا، تھوڑا سا دل نرم تو ہوا، بیج ادھر ڈالا گیا، لیکن آگے زمین سخت تھی، آگے زمین کراٹھی تھی، آگے زمین کلر والی تھی، آگے زمین کے اندر بیماریاں تھیں، کیڑے مکوڑے تھے، جڑی بوٹیاں تھیں۔ ہم نے یہاں ڈراوا کون سا کھڑا کیا کہ اس بیج کی بھی حفاظت ہو جائے؟ کتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں اس زمین کے ہم؟ مولوی صاحب نماز پڑھنے پہ جی کوئی نہیں کرتا، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ مرض کیوں ہے؟ سود چھوڑنے کے لیے یہ بہانے بناتا ہوں، جب کوئی سود کے بارے میں بتاتا ہے تو میرے پاس کئی بہانے ہیں سود کو حلال کرنے کے لیے۔ یہ بیماری لگ پڑی ہے، مجھے اس کا کوئی حل تو بتاؤ۔ رشوت کھانے کا عادی ہو گیا ہوں، اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کو پرافٹ سمجھ رہا ہوں، اس بیماری کا کوئی علاج تو بتاؤ۔ حسد ہے یہاں پر، اگر میرے بھائی کو اللہ نے رزق زیادہ عطا کر دیا اور میرے پاس کم ہے، اگر ہمسائے کے پاس رزق زیادہ آ گیا میرے پاس کم ہے، اگر ہمسائے کا بچہ پڑھ لکھ گیا میرا ان پڑھ ہے، اگر ہمسائے کے بچے کی کوئی ملازمت لگ گئی اور میری نہیں لگی، اگر وہ بیرون ملک چلا گیا، کسی کا کاروبار اچھا ہو گیا، میں حسد کرنے لگا، اس بیماری کا کوئی حل تو بتاؤ۔ ہم کبھی کسی ڈاکٹر کو یہ دکھاتے ہیں؟ اللہ اکبر، آگے بڑھو۔ جب اس دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے نا، ڈراوے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کی حفاظت ہو، یہ بیج پرندے نکال کے لے نہ جائیں۔ اب میں نے زمینداروں کو دیکھا ہے آگے، صبح سویرے جاتے ہیں نا، کھیت میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے زمین کرید رہے ہوتے ہیں، کتنوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور وہ بیج نکال کر دیکھتے ہیں 2-4 دنوں کے بعد کہ یہ نرم ہوا، اس نے کوئی کومپل نکالی، اس نے کوئی سوئی نکالی۔ جب وہ کومپل نکالتا ہے نا بیج، تو خدا کی قسم زارے خوش ہو جاتا ہے، بونے والا خوش ہو جاتا ہے، کاشتکار خوش ہو جاتا ہے کہ میری فصل اپنا بیج کی کومپل نکالنے لگی ہے، سوئیاں مار دیے پئی۔ بھائی میں نے عشق مصطفیٰ کا بیج یہاں بویا تو ہے، اس نے سوئی کیوں نہیں ماری، اس نے کومپل کیوں نہیں نکالی؟ وہ بیج تو زمین کا سینہ چیرتا ہوا بیر آ گیا، وہ چھوٹی سی نرم و نازک سوئی، وہ کومپل، وہ اتنی مٹی کو پھاڑ کر بیر نکل آئی، اور میں نے جو بیج ادھر بویا تھا اس نے تو کوئی سوئی کو نہیں نکالی، اس نے تو کوئی کومپل نہیں نکالی، یہ تو نرم کوئی نہیں ہوا، یہ تو ناموس رسالت پر آندیاں اور طوفان آتے رہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوا، عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے، یہ محبت، یہ حبہ سے نکلنے والی چیز، یہ اس دانے سے بننے والی یہ محبت جو دانہ زمین پھاڑ کر بیر نکل رہا ہے، موسمی اثرات کا مقابلہ، کیڑے مکوڑوں کا مقابلہ، اندھیری طوفان کا مقابلہ کرتا ہوا وہ بیج باہر نکلا زمین سے۔ اس کو کیا بیماری پڑ گئی کہ مرزائی سر عام للکارتا رہے اور مسلمان ٹس سے مس نہ ہو، اور صرف سنڈی نہیں لگی، یہ تو پورا بین نکل گئے ہوئے۔ سنڈی لگنا تو مونو ہی ہے نا، بیئیں دا کھوکھا ویچ پہ ہوئے، سنڈی وچوں کھا گئی ہے، کھوکھا دیا ہے نا ویچ، ایتھو پورا بین کر لیا نا، اے تھوڑا جہا بھی مچلیا نہیں، ہلیا جلیا کوئی نہیں۔
بھئی جس مسلمان کو اپنے آقا کی شان سن کر خوشی نہ ہو اور جس کو ناموس رسالت پہ حملہ ہوتے ہوئے افسوس نہ ہو، وہ مسلمان کس بات کا ہے؟ اس نے بیج کہاں بویا؟ وہ بیج ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سکومپل نکلتی ہے نا اوپر، برف، ککر، اندھیری، طوفان، موسمی اثرات، ان سب کا وہ مقابلہ کرتی ہے اور وہ تنا بنتی ہے، وہ تنا بنتی ہے، اور تب تنے پہ جا کے پتے لگتے ہیں اور پتوں پر پھول لگتے ہیں، پھول پھر پھل بنتا ہے، پھر رس بھرا جاتا ہے، پھر رنگ دیا جاتا ہے، اور پھر محبوب کے لبوں کے ساتھ لگنے کے قابل بنتا ہے۔ اسی سمجھنے ہیں جمعے والے دیہڑے خطبے دے ویلے جب آ کے رل جائیے تو بڑا کم کر چھڑے ہے، نہ سنتا اگلیاں پڑھیاں نہ پچھلیاں پڑھیاں، نہ نفل پڑھے نہ سلام پڑھے ہے نہ درود پڑھے ہے، 2 فرض پڑھ کے میں ٹیٹاں پڑھ گیا، رب نو بڑا دین چار چھڑے ہے۔ یہ جو محبت ہوندی ہے اندر، وہ اس حبہ نے ڈھیر سارے کوڑ کیتے نا خوراک بڑھنے واسطے، وہ دے نال وہ کاشت کرنے آلے ڈھیر ساری محنت کیتی ہے تاں وہ خوراک بنے ہیں۔ تو جنازے دے ٹائم تے بھی بار بار گھڑی ویکھیں، بس 2 منٹ مولوی رہا ہوتے کر چھڑے، لوئے آسمان ڈان لگ گئے، ٹائم اتے ہو گیا 2 منٹ۔ جمعے والے دیہڑے بھی روڑا پاویں جے 5 منٹ تقریر دا ٹائم اتے ہو جاوے کہ ٹائم جی پابندی کیتا کرو۔ ادھر اتنی محنت ہو رہی ہے اس خوراک کے لیے، حبہ کے لیے، اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جو اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہم نے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت گرمی سردی کو کون نہیں دیکھتی، یہ جس چیز سے بنی ہے اس کا تعلق ہی کون نہیں گرمی سردی سے، یہ تو نکلتی ہے زمین کا سینہ پھاڑ کر، اور خدا را اگر یہ محبت کام نہیں نہ کر رہی، سینہ نہیں مچل رہا، اور گرمی سردی کا بہانہ بنا رہے ہم کہ جی سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، اتنے دیر بیٹھا نہیں جاتا مسجد میں تھک جاتا ہوں، سر درد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کی قسم سنڈی لگی ہوئی ہے، یہاں سنڈی لگی پڑی ہے، اور وہ آہستہ 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 اس کو کھا رہی ہے، اور ہم محسوس نہیں کر رہے کہ ہر سال نئے نئے سوال، نئے نئے بہانے، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں بھی رکاوٹیں، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دینا چاہیے تھا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے تھی، کسی کا جہیز بنا دینا چاہیے تھا، کسی مریض کو دوائی کے لیے دے دینے تھے، کوئی رستہ بنوا دینا تھا، سیلاب زدگان کو بھیج دینا تھا۔ یہ کتنی سنڈیاں ہیں جو اس محبت کو لگی ہوئی ہیں، اور لوگ بانے بانے سے اپنے آقا کی آمد کی خوشی کے موقع پر اظہار کرنے کے لیے بھی اس کو راستہ روکنے کا ہموار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سنڈیاں تمام لگی پڑی ہیں۔ اس لیے اگر محبت آ جائے تو پھر بہانہ کو نہیں باقی رہتا، نہ گرمی نہ سردی، نہ موسمی تبدیلیاں، نہ بخار نہ درد۔ اللہ اکبر۔ مل کے میں نہ پڑھو فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارا،
اور یہ سناؤ میرا دل بڑا ہی زندہ باد زندہ باد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سارے ہاتھ چالو گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے جڑے باہر بیٹھے نے بھی ہاتھ چاہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک دنیا دا جلسہ ہوندہ نا کوئی سیاسی جماعت دا ہوندہ اللہ دی قسم ہاتھ چونا تے دور دی گل ہے وہ آخر یار میں بھی اس دنیا میں رہنا میں نے سارے کماں دا پتہ ہے اساں تھلے وڈیاں بھی چاہ چھڑنیاں با میرا ہاتھ بھی ایم این اے صاحب نو دس جاوے بھائی بھی آئے ہوئے ایک گل ہے یا کوئی نہ اللہ دی قسم کسے اچھی دیوار تے چڑھ کے کھلونا ہے با میرے تے بھی نظر پہ جانا اے حقیقت ہے لالچ ہے نا دنیا دا با میرا بھی کھمبا کوئی میٹر کو بجلی رہ نہ جاوے میں بھی نظر آ جاواں کدی یہ بھی سوچیا کر با میں بھی ہاتھ چا کھڑا کراں کھا مت مدینے والے مائی نو پسند آ جاواں اور اللہ دی قسم اس دنیا دار دی پتہ نہیں نظر پوے گی کہ نہ پوے گی جیسے تو ہاتھ چاہمیں گا مدینے والا ماہی ہر ویڑے وے دینے پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار ہر ویلے اپنے غلامن ملیدہ فرماندے پہ ہوندے رحمت للعالمین عالمین ویچا میک ہے کوئی نہ عالمین ویچ اے میک ہے اے میرا رومال عالمین ویچ ہے اور میں عالمین ویچ ہے تے تسی بھی عالمین ویچو رحمت للعالمین وہ میں نو پتہ ہے با میرے نبی جناب مصطفیٰ نے ایس رومالن بھی قسم میں پتہ ہے کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ایس میک نو بھی پتہ ہے کہ میرے نبی کون نے رحمت کون نے تے جدو رحمت دی لوڑ پوے گی تے کتھوں لینی ہے حضور نو کو نہیں پتہ با تیرہ چکے آلے ان کی پہ کر دینے وہ عالمین ویتیا مکھی بھی شامل ہے اور حضور اس مکھی واسطے بھی رسول نے مکھی نے پتہ ہے کہ حضور میرے رسول نے تم سرکار نو کو نہیں پتہ بھائی مکھی میری غلام ہے میرے تے بھی درود بھیج دیئے سرکار ہر وقت دیکھتے ہیں اللہ اکبر قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی قد جاءکم فرمایا تحقیق آیا تمہارے پاس میرا تقریر کرنے تھے دل بڑا سی حقیقت دونوں دساں میرا سور شور بھی میں بابا لا لیندہ ہونا کدی کدی تو میرا دل ہائی با دونوں میں چلو سور بھی سنا چھڑ دو دوڑے کان بھی خوش ہو جاندے لیکن اے سپیکر جڑا ہے نا جے تے میں منہ کرائیں دے نیڑے تے پھر میرا گڑا چھکدہ ہے پیا تے جے میں تو دور رواں تے ایدی آواز کوئی نہیں ہوندی لہذا یہ میری مجبوری ہون بن گئی یہ نہ بولنے دی کہ اگر یہ نیڑے منہ کر کے بولاں گا تو میرا گلا چھکے گا تے جے میں پیچھا منہ رکھاں گا تو یہ آواز نہیں آوے گی اس واسطے میری یہ مجبوری نو سمجھ جاوے ہے تے ناراض نہ ہوئے ہے
ہوں دو چار سادیاں گلیں ہی تھوڑے نال کرانگا۔ قد جاءکم، فرمایا تحقیق آیا تمہارے پاس، آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ربکم، ایک جگہ قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تحقیق تمہارے پاس آئی رب کی طرف سے دلیل، رب کی طرف سے برہان۔ بھئی برہان اس دلیل کو کہا جاتا ہے جس کا توڑ کوئی نہ ہو، جس کا توڑ رد کوئی نہ ہو۔ یہ ہم عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں، جب ہم دعویٰ دائر کرتے ہیں نا عدالت میں، تو ساتھ میں اس دعوے کے گواہ شامل کیے جاتے ہیں کہ میرے اس دعوے کے گواہ یہ ہیں، دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے، یہ کاغذات ہیں، یہ فلاں ثبوت ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ ایک ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں۔ آگے سے آواز آئی کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ایک ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے کہ وہ اکیلا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا 12 ربیع الاول کی رات آمنہ کے گھر میں نے دلیل کو بھی بھیج دیا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا آ گئی تمہارے پاس دلیل، برہان۔ بھئی برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو رد نہ کیا جائے، توڑا نہ جائے، جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو۔ خدا کی قسم، میرے اور آپ کے آقا کا جسم مبارک یہ بھی رب نے اپنی ذات کی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ معجزات نہیں، کرامات نہیں، عظمتیں اور شانیں نہیں، جسم مصطفیٰ رب نے اس کو بھی دلیل بنایا۔ وہ آج تک جس جسم میں آنے والا پسینہ وہ بھی خوشبودار ہے، خدا کی قسم اس جسم جیسا رب نے جسم بھی کوئی نہیں بنایا۔ جس جسم پر آنے والا پسینہ لوگ شیشیوں میں بھر کے لے جائیں، اپنی بچیوں کو جہیز میں دیں، وہ عطر کے طور پر اس کو استعمال کریں، اور تجھے مجھے پسینہ آئے تو منٹوں بعد بدبو آنا شروع ہو جائے، مصطفیٰ کا پسینہ پڑا رہے اور ہر لمحہ خوشبو بڑھتی جائے۔ میں جاءکم برہان من ربکم، لوگوں دلیل آ گئی تمہارے پاس۔ اگر ہے دنیا میں ایسا کوئی جس کے پسینہ بھی معطر ہو، منور ہو، لاؤ سامنے۔ میں نے اپنے حبیب کو ایسا بنا کر بھیجا کہ مصطفیٰ کے پسینے کا بھی مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ میں جسمہ مقدسم معطرم مطہرم منورم فی البیت والحرم۔ وہ آج تک جسم مصطفیٰ پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی کے اندر اپنے آقا کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہوئی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اللہ نے مکھی کو روک دیا، اے مکھی یہ جسم میری ذات کی دلیل ہے، میری الوہیت کی دلیل ہے، میری جلالت کی دلیل ہے، میری ربوبیت کی دلیل ہے۔ اے مکی خبردار، تو نجس ہوتی ہے، یہ جسم پاک ہے، میرے نبی کے جسم کے قریب مت جانا۔ وہ مکھی جسم مصطفیٰ پہ نہ بیٹھے، کیوں؟ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے حضور کو دلیل بنا کر بھیجا ہے اپنی الوہیت پر۔ اور جسم اقدس کا سایہ نہیں ہے، رب نے اتنا کثیف بنایا، اتنا لطیف بنایا، اپنے پیارے حبیب کے جسم کو اللہ نے سایہ نہیں بننے دیا۔ کیوں؟ قد جاءکم برہان من ربکم، میرے رب کو پتا تھا جس کو بھیج رہا ہوں میری ذات پہ دلیل ہے۔ سائے پہ قدم آتے ہیں،
چلتے چلتے دوسروں کے قدم سائے پہ آ جاتے ہیں۔ جس ذات کو بھیج رہا ہوں یہ میری دلیل ہے، میں رب گوارا نہیں کرتا کسی دوسرے کا قدم میرے حبیب کے سائے پہ بھی آنے پائے۔ جس میں مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا، کیوں؟ رب نے برہان بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، وہ خون مصطفیٰ نکلا جس میں اقدس سے خون نکلا، حضور زخمی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل میرے حبیب کے خون کو زمین پہ نہ گرنے دینا، اگر یہ خون زمین پہ گر گیا قیامت تک سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اور اس خون کی توہین ہوگی، زمین بھی کانپنے لگ جائے گی۔ میرے حبیب کے خون کو زمین پہ نہ گرنے دینا، جبریل اٹھا لو۔ کیوں؟ برہان من ربکم، وہ حضور اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، بول مصطفیٰ سرکار کا پیشاب مبارک حضرت ام ایمن کو حضور پیالہ دیتے ہیں، جس پیالے میں سرکار پیشاب فرمایا کرتے تھے رات کو۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے وہ پیالہ صبح ام ایمن کو دیا، فرمایا ام ایمن جاؤ کسی محفوظ جگہ پہ پھینک کر آؤ جہاں کسی کا قدم نہ آئے، میرا پیشاب اس جگہ پہ گرانا۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، کھڑے ہو کر سوچنے لگیں، اے ام ایمن یہ حضور کا بول ہے، اس کو تو زمین پہ پھینکے گی؟ پیا، منہ صاف کیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئیں۔ سرکار نے فرمایا ام ایمن پھینک آئی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ پھینک آئی ہوں۔ فرمایا ام ایمن کسی کا قدم تو نہیں آئے گا؟ یا رسول اللہ نہیں آئے گا۔ فرمایا ام ایمن سن، میں جانتا ہوں تو نے میرے بول کو پیا ہے، جا اللہ تجھے پیٹ کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ تجھے جہنم سے بھی آزاد فرمائے گا۔ اس بول میں بھی رب نے شفا رکھی ہے۔ کیوں؟ برہان من ربکم، جس میں مصطفیٰ رب کی دلیل ہے، الوہیت کی دلیل ہے۔ اس سرکار کے جسم مبارک سے نکلنے والا فضلہ پخانہ، حضرت جابر فرماتے ہم حضور کے ساتھ تھے، سرکار کو قضاء حاجت ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ اس درخت کو بلا کے لاؤ، پردہ نہیں ہے، پردہ بنائیں۔ جابر فرماتے ہیں میں درخت کے پاس گیا، میں نے اسے بتایا چلو درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ درخت کے سننے کی دیر تھی، اس نے اپنی جڑیں نکالی، زمین کا سینہ پھاڑا اور چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ سرکار نے فرمایا جھک جا، وہ درخت جھک گیا۔ پھر فرمایا جابر اس کو بھی بلا کے لاؤ، وہ دوسرا درخت بھی آیا۔ پھر فرمایا اس کو بھی لاؤ، وہ تیسرا بھی آیا، جھک گئے، پردہ بن گیا۔ سرکار نے قضاء حاجت فرمائی، بعد میں فرمایا اے درخت چل اپنی جگہ پہ واپس چلا جا۔ وہ درخت واپس چلے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں بعد میں اس جگہ پہ گیا کہ جہاں حضور نے قضاء حاجت فرمائی تھی، خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی۔ زمین پخانہ مصطفیٰ نگل لیا، اللہ نے حکم دیا ہے زمین میرے حبیب کے پخانے کو اپنے سینے پہ نہ رہنے دینا، اس کو نگل جا، کسی کا پاؤں اس پہ بھی نہ آنے پائے۔ کیوں؟ وہ حضور کا جسم برہان من ربکم ہے۔ یہ تو جسم کی بات ہے نا، عظمتیں اور انگلی کا کمال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حبیب آپ میری برہان ہیں، میری ذات کی دلیل ہیں۔ مولا سورج پلٹانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا حبیب انگلی اٹھاؤ، حکم کرو، ہم آپ کی انگلی کے اشارے پہ سورج بھی واپس بھیجیں گے۔ برہان من ربکم، محبوب یہ چاند چمک رہا ہے، اسے توڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب بنایا میں نے ہے، آپ شریک نہیں ہو، حبیب ہو، وہ شریک نہیں ہیں،
حبیب ہے مصطفیٰ، مولا اسے توڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے آپ ہماری برہان ہیں، چاہے تو توڑ دو چاہے تو جوڑ دو۔ اس زمانے والوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوتے دیکھے، پھر جڑتا دیکھا، کیوں؟ حضور برہان ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارے پاس برہان آ گئی، دب، یہ گو جس کو عربی میں دب کہتے ہیں، گو۔ ایک یہودی اس گو کو حضور کی بارگاہ میں لے آیا، ایک تھیلے میں ڈال کر، پہلے اس گو کو مارا، اس کو بے ہوش کیا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کو بے ہوش کر کے لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ نہ بولے۔ جب اس نے حضور کے سامنے پھینکی تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ دب، یہ گو آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے تو میں بھی مان لوں گا۔ اس کا خیال تھا میں اس کو بے ہوش کر کے لایا ہوں، یہ کب بولے گی؟ لیکن گو بولی، چہرہ اقدس کی زیارت کی، ہوش میں آ گئی اور زبان حال سے بولا۔ گو کہنے لگی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ کیوں؟ برہان من ربکم، مولا یہ بے جان پتھر ہیں، میں ان سے کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ شریک نہیں ہیں، حبیب ہیں، اشارہ کرو۔ وہ پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ برہان من ربکم۔ اور اختیار کس کو کہتے ہو؟ مولا یہ درخت ہیں، ان کو چلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ شریک نہیں، حبیب ہیں، آپ چلاؤ، ہم زمانے کو دکھائیں گے۔ کیوں؟ برہان من ربکم۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور اپنی برہان بنایا، ذات مصطفیٰ کو دلیل بنا کر بھیجا۔ معجزات عطا نہیں فرمائے، ذات مصطفیٰ کو معجزہ بنا کے بھیجا، اور رحمت عطا نہیں فرمائی، ذات مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ فضل عطا نہیں فرمایا، ذات مصطفیٰ کو فضل بنا کے بھیجا۔ نعمت عطا نہیں فرمائی، ذات مصطفیٰ کو نعمت بنا کے بھیجا۔ کیوں؟ حضور اللہ کی برہان ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ تھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول یہ دعویٰ کرتے رہے، لیکن جب دلیل مانگی گئی تو اللہ نے فرمایا برہان من ربکم۔ آج 12 کی رات آمنہ کے گھر میں جا کے دیکھ لو، میں نے اپنی ذات پر دلیل کو بھی مکمل فرما دیا ہے۔ شاہ تاج شوگر مل کے حوالے سے بتائیں گنا دینا چاہیے؟ بھائی بات یہ ہے کہ شاہ تاج شوگر مل والے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی حقیقت میں منکر ہے، اور مرزائیوں نے دوسرا نبی لا کر ہمارے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، من گڑت نبی، کانا دجال، وہ لا کر میرے اور آپ کے آقا کے سامنے کھڑا کیا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایک شخص کسی کا والد ہو اور کوئی اور آدمی اس کے بیٹے کو آ کے بولے کہ نہیں تیرا ابا یہ نہیں میں ہوں، پھر بندے پہ کیا گزرے گی؟ یہ ایمانداری سے بتاؤ۔ ایک حقیقی والد ہے،
حقیقی والد ہے بندے کا، اور دوسرا شخص اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے نبی کھڑا کیا، نبوت کا دعویٰ کیا مرزے نے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ شوگر ملک کو گنا دینا چاہیے کہ نہ، مسئلہ یہ ہے کہ شوگر ملک کو گنا ہم دے رہے ہیں اور ہمارے گنے کی کمائی سے وہ لٹریچر شائع کرتے ہیں، ہمارے گنے کی کمائی سے وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، ہمارے گنے کی کمائی سے شیطنت پھیلاتے ہیں، اور ہمارے ہی خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں۔ اگر مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم قیامت کے دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور بندہ اس کو سینے سے لگائے؟ بندے کہتے ہیں یہ بغیرت ہے، یہ غیرت والا نہیں ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھاتا ہے۔ وہ ہمارے نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا کر دیں لا کے، اور ہم ان کو گنا دیتے رہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی چیزیں خریدتے رہیں، ہم بائیکاٹ نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے کچھ ہماری مجبوریاں ہیں مسلمانوں کی، ہمارے ملک کی، ہماری حکومتوں کی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو یہودی پروڈکٹ اور قادیانی پروڈکٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جو 1 روپیہ نفع وہ حاصل کرے گا نا میرے سے، آپ سے، اس کو میرے خلاف استعمال کرے گا، آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ میرے اور تیرا پہ دیا ہوا پیسہ فلسطین اور غزہ کے بچوں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ بھائی اب آپ کے گاؤں میں ایک دکان ہے کریانے کی، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے ہم سوچتے ہیں کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ آپ کے گاؤں میں ایک دکان ہے کریانے کی، وہ کریانے والا صبح بیٹھتا ہے دکان کھول کر، اس کا ذہن یہی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے سودا سلف خریدیں گے اور مجھے پرافٹ ہوگی اور میرے بال بچوں کا پیٹ پلے گا، اس لیے دکان اس نے بنائی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں اگر یہ گاؤں والے اس سے سودا خریدنا چھوڑ دیں وہ دکان چلا پائے گا؟ اس کو نفع ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر 50 گاہک ہے اس کا 25 گاہک ہٹ جائیں نفع کم ہو جائے گا، فرق پڑے گا۔ آج میں ایک کوک کی بوتل نہ خریدوں، دوسرے کو بھی کہوں کہ یار یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کو مت خرید، تیسرے کو بھی بتاؤں، چوتھے کو بھی بتاؤں، حتیٰ کہ دکاندار کو مجبور کروں کہ مسلمانوں کا مشروب لا کر یہاں پر بیچ، مسلمانوں کا صابن بیچ، مسلمانوں کی صرف بیچ، مسلمانوں کا بنایا ہوا شیمپو مسلم کمپنیوں کا لا کر سودا سلف بیچ۔ اگر آپ کے گاؤں میں ایک دکاندار ہے وہ نہیں رہتا، اگر 10 آدمی بھی اس سے یہ خریدنا چھوڑ دیں گے کل وہ مجبور ہو جائے گا یہودیوں کی چیزیں لا کر دکان پر رکھنے سے، وہ مجبور ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں مولوی معظم آج کوک پی لیتا ہوں، دوسرے نہیں پئیں گے تو کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں میں آج لائف بوائے کا صابن خرید لیتا ہوں، دوسرے نہ خریدیں گے تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ کون سا مجھے وہ دیکھ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک ہی بات ہوگی کہ 10 آدمیوں میں یہ بات ہوئی، 9 رہ گئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، میں کر بھی لوں گا تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سب کی سوچ ہی یہ بنی ہوئی ہے کہ میں کر لیتا ہوں چلو دوسرے نہیں کریں گے۔ کبھی ہم کاش یہ سوچ بنائیں کہ میں نے نہیں کرنا اور دوسروں کو بتانا ہے، پھر کام سیدھا ہو جائے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔
دوسرے کریں یا نہ کریں، میرا کام ہے ان کو بتانا یہ برا کام ہے، یہ میں نے چھوڑنا ہے، دوسرے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں میں نے چھوڑنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، دوسرے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے کرنے نہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی اسی پہ ایک آخری بات سنو کہ میرے کرنے اور نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، بات ختم۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ادھر بات یہ بتائی ہو، یہ چھپکلی ہے نا، گرگٹ پنجابی جیسے کیا نا کوڑ کرلی اے جڑی چھتاں نال لمکی ہوندی ہے، یہ جو گرگٹ ہے نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو ایک ضرب سے مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ مفت۔ ایک ضرب سے جو اس گرگٹ کو مار دے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو دوسری ضرب سے مارے اس کو 80، جو تیسری ضرب سے مارے اس کی 60، اس طرح 20 کم۔ اب میں نے حضور سے پوچھا کہ پیارے آقا مار تو دی ہے نا میں نے، چاہے ایک ضرب سے ماری ہے، دوسری سے ماری ہے، تیسری سے ماری ہے، چوتھی سے ماری ہے، یا دا لترے نو مارن، مار تے چھڑی ہے نا، میریاں نیکیاں کیوں گٹھا چھڑیاں ہے؟ اے میں کملی والے آقا نو پوچھیا، بس سوڑیا کرلی مار نہیں آئی، مار چھڑی ہے، باویں ایک ہی ضرب نال ماری ہے، دو نال ماری ہے، 4 نال ماری ہے، یا 50 سٹا ماریاں، مرتے گئی ہے نا، انہوں مارنا مقصد سی، تُسا میریاں نیکیاں کیوں گھٹائیاں؟ پہلی سٹے نال مارو تے 100، دوجی نال مارو تے 80، تریجی نال مارو تے 60، چوتھی نال مارو تے 40۔ سرکار نے فرمایا تو جانتا نہیں میرے امتی، جتنا دکھ اس نے مجھے دیا ہوا ہے نا، اس گرگٹ نے جتنا مجھے ستایا، میرے دادے کو ستایا، میرے دادے کو ستایا، میری جد کو اس کرلی نے، اس گرگٹ نے جتنا ستایا، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ اسے جلدی سزا ملے، اور یہ ایک لمحے کے لیے بھی زندہ مجھے نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب ہم سوچیں گے کہ اس کرلی نے کیا کیا ہے، کون سا اس نے حضور کو ستایا، سرکار کے دادا جان کو ستایا؟ بھائی اس کا قصور یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس وقت بھی اور آپ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے بھی یہ گرگٹ، یہ کرلی، یہ دور بیٹھ کر اس آگ کو پھونکے مارتی تھی کہ یہ اور جلے۔ بات سمجھ آئی؟ آگ اتنی بلند کہ شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں، 3 مہینوں تک وہ آگ جلتی رہی، کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتا تھا، جو گزرتا تھا وہ جل کر اس کے اندر گر جاتا تھا، اتنی سخت آگ تھی۔ لیکن یہ گرگٹ دور بیٹھ کر اس آگ کو اور بڑھکانے کے لیے اس کو پھونکے مار رہی ہے، اور میں اور تو کہتے ہیں کہ میں نے کوک نہ خریدی تو کیا ہوگا، اگر میں نے پیپسی پی لی تو کیا فرق پڑے گا، اگر میں نے مرزائیوں کی چینی کھانا چھوڑ دی، دوسرے جو کھا رہے ہیں میرے چھوڑنے سے کیا ہوگا، اگر میں ایک نے گنا نہ دیا شوگر مل کو، دوسرے سارے دے رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آگ تو جلی ہوئی تھی، نمرود نے جلائی تھی، اتنی بلند تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی، وہ کرلی کی پھونک سے کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرلی پھونکے مارتی ہے تو مارتی رہے، اس کی پھونک کون سا پہنچ رہی ہے آگ پر؟ حافظ معظم شوگر مل کو گنا دیتا ہے تو دیتا رہے،
وہ حافظ موزم دی کی ٹرالی گنے دی نال شوگر مل نو کیڑا فرق پاؤنا ہے تے کیڑا نہیں پاؤنا؟ یہ میں 10 کلو چینی لے لئی جتھے لکھاں بوریاں بندیاں پیاں، میری 10 کلو چینی خریدنے نہ خریدنے نال شوگر مل نو کیڑا فرق پوے گا؟ میں یہ سوال حضور تے کیتا سونیا اس کرلی کیڑا قصور کیتا ہے؟ ادھیاں نسلان بھی سزا دے چھڑیے، وہ کرلی تے ایک کا ہی مر جانی جڑی بہ کے اس اگی نے پھوکا مار دی رہی ہے۔ تساں قیامت تک آن والیاں کرلیاں نہیں اے سزا سنا دیتی جڑا اینو مارے گا اللہ انہوں 100 نیکی عطا فرماوے گا۔ کمڑیا یاد رکھ لے جڑا اللہ دے نبی دی قدر نہ کردا، اللہ دے کسے نبی دی بھی قدر تے عظمت نو نہیں پہچان دا تے نہیں سمجھ دا، رب دیاں نسلہ میں گندیاں کر چھڑ دے۔ اے میری گل لکھ لے، رب دیاں نسلہ میں گندیاں کر چھڑ دے۔ میں کرانگا تو کی ہوئے گا، میں نہ کرانگا تو کی ہوئے گا۔ اے حدود پرندہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا وزیر آئی، اے کلی ترخان، اے لمی چونجے والا جدے سرے اتے تاج ہے، اے سلیمان علیہ السلام دا وزیر آئی، قرآن چوئے دا ذکر ہے، اور میرے نبی نے فرمایا انہوں اللہ نے نظر اتنی دیتی ہوئی ہے نا حدود نو، یہ جدوں زمین تے بند ہے انج کر کے وید ہے تے زمین دے سارے خزانے انہوں ویکھ لیں ہے، جتنے بھی خزانے زمین میں چھپے ہوئے اے ہد وید ہے، انہوں پانیے دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے، پانی کتنا ہے، کتھے کتنا ڈوگ ہے، گہر ہے، مٹھا ہے یا کوڑا ہے، یہ انجھے چونج زمین تے رکھ دے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اتھے پانی مٹھا ہے یا کوڑا ہے۔ یہ انہوں شان لبی کی دوئے، یہ نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں، کیڑیاں تجدہ یہ پڑھ دا رہا ہے حدود، کتنے روزے اس رکھیں، کتنے آج اس پرندے کیتیں، اور کتنیاں دیگاں روز پکاندہ ہے، کتنے ہسپتال اس بنائے نے، اس کوئی بھی یہ کام کو نہیں کیتا ہوا، انہیں ایک کام ہی کیتا ہے۔ میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ابراہیم علیہ السلام نے آگ بھی سٹیا گیا، آگ جلائی گئی، یہ حدود نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی نو آگ بھی سٹنے واسطے آگ پہلا ہندیں اور آگ جل رہی ہے، انہیں اپنی مادہ نال مشورہ کیتا، اپنی مادہ حدود نال انہیں مشورہ کیتا، ایسا کیا چالنی ندی تے چلیے پانی لے کے آبیے، یہ آگ بجھا بیے، وہ مادہ حدود دیئے نار حدود نو، وہ ہوشی نہ ہاتھ مار ہوئے ساڑیاں چنیاں دے پانیاں نالے آگ بجھ دیئے، جیڑی 3 مہینے ہو گئے آگ جل دیئے پئی، یہ ساڑیاں چنیاں دے پانیاں نال آگ بجھ جاسی، کیڑے آرے لگا ہوئے آپ ہی سڑنے یگاں جا کے اگا نہ جامی سڑ جا سے وہ ساکھیا نا تو تے آنی ہے نا آگ میریاں چنیاں دے پانیاں نال کوئی نہیں بجھنی، پتہ میں نے بھی ہے کوئی نہیں بجھنی، میری چنیے دی اتے اوقات کی ہے اتنی اگی اتے، لیکن میرا نام قیامت والے دیہڑے آگ بجھاؤنے والے بھی لکھے ہوا ہونا ہے۔ کملیے میں اس واسطے تینوں پیا نہیں چل پانی لے کے آئیے تے آگ بجھائیے، تیرا تے میرا نام آگ لاؤنے والے بچ نہیں بجھاؤنے والے بچ لکھے ہوا ہونا ہے۔ میں نا تیری ٹرالی گنے دی نال فرق تے کو نہیں پوے گا شوگر ملنو، تیرا نام فتنہ بڑکاؤنے والے بچ نہیں ہوئے گا، فتنے نے ختم کرنے والے بچ ہوئے گا۔ اے گل خدا را سمجھ لے، تیرے میرے ایک بوتل خریدنے نال کوئی فرق شاید کوپنی پیپسی دین تے اے کوکو کولا دی نہ پوے، لیکن تیرا میرا نام انہاں غزہ دے بچیاں نو شہید کرنے والے بھائی نہیں لکھے ہوا ہونا، انہاں نے مدد فراہم کرنے والے بھائی نہیں ہونا۔ اسی یہ چاہنے ہیں اگر یہ گل سمجھ آ جاوے تو پھر ٹھیک ہے، نہ آوے تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر اشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور آرہ کون۔ اللہ تعالیٰ میری تے دعائی حاضری قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے، کوشش تے محنت کرنے والے انہاں دی کوشش محنت نو قبول فرماوے، اور یقیناً یہ قبول ہی قبول ہوندی ہے۔ یہ اللہ توفیق ہی انہوں دیندہ ہے جس بندے نے چون لیندہ ہے، پہلو قبول فرماندہ ہے پھر توفیق دیندہ ہے اس کام دی، ورنہ لوگ بہانے بنا کے بیٹھے رہندے ہیں۔
تے اللہ تعالیٰ انہاں دوست و احباب بلکہ وہ ساڈے بھائی غلام عباس وڑائی صاحب وہ میں ایتھے آیا تو مینوں پتہ لگا ہے بہت کسے مشکل وچ انہونی جی مشکل وچ پھنس گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرماوے اللہ تعالیٰ جلدی انہاں دے مسئلے نو آسان فرماوے انہاں دی پریشانی دور فرماوے اور بھی جتنے احباب تسی آئے ہو یا جنہاں اس پروگرام دے اندر حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سارے دیاں پریشانیاں دور فرمائے اجے ہونا آئے نے آؤ جی آؤ آؤ ہاں ہاں نہیں وہ نعت پڑھو پڑھو جی جی لو اجازت ہے اللہ